الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، توحید پر بیعت کی بات ہمارے ساتھ ہے۔ انبیاء کرام بھی جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بچوں سے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، توحید کی تاکید کی۔ تو ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی گھر میں ہم توحید کی تاکید کریں، وہ موحد بن کر جئیں، شرک سے دور رہیں، اس کی تاکید کرنا ضروری ہے۔ یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال جاءت امیمہ بنت رقیقہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبایعہ علی الاسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ عورت آئی جن کا نام تھا امیمہ بنت رقیقہ۔ رقیقہ یہ ان کی ماں کا نام ہے، جو ام المؤمنین ختیجہ بنت خویلد کی سسٹر تھی۔ رقیقہ انہی کی بیٹی ہیں امیمہ۔ امیمہ بڑا اچھا نام ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام امیمہ رکھا، شیخ عبدالرزاق العباد نے اپنی بیٹی کا نام امیمہ رکھا۔ تو امیمہ بلانے میں بھی آسانی ہوتا ہے، اور یہ صحابیہ کا نام بھی ہے، آدمی رکھ سکتا ہے۔ تو امیمہ بنت رقیقہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبایعہ علی الاسلام، اسلام لاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ کیا بیعت لیا؟ ابایعکی، میں تجھ سے بیعت لیتا ہوں، علی اللہ تشرکی باللہ شیئا۔ پہلی بیعت کی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، دیکھ کر سمجھتے ہیں آسان ہے، کوئی بات نہیں۔ کبھی مونٹ روڈ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں شرک کر رہے ہیں، کبھی یہاں کارنر میں جو درگاہ ہے وہاں دیکھتے ہیں، فلائی اوور کے نیچے ہاسپٹل کے سامنے کے وہاں لوگ شرک کر رہے ہیں کہ لیڈیز ہیں مسجد کو نہیں آئیں گے، لیکن جمعرات کے دن وہاں پھول بیچتے ہوئے، پھول خریدتے ہوئے درگاہ کے پاس ہم دیکھتے ہیں۔ بولتے ہیں کہ ہم کو کچھ لینا نہیں ہے، ہم کو کچھ لینا نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی تھے صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ نبی ہیں، پروفٹ ہیں، تو ایسا کرو ہمارے لیے کوئی میریکل نکالو، کوئی معجزہ نکالو۔ کیا معجزہ چاہیے؟ یہ جو راک ہے، پہاڑ کا ماؤنٹین راک ہے، چٹان ہے، اس میں سے گابھن اونٹنی نکلے۔ کہا کہ وہ جو کیری ہو، حاملہ ہو، اور وہ فوراً وہاں سے نکل کر بچہ جنم دے۔ کسے نکلے؟ پہاڑ سے، پتھر سے کبھی اونٹنی نکل سکتی ہے، اونٹنی کی ماں سے پیدا ہوتی ہے۔ کہا کہ اس پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکلے اور وہ بچہ دے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کیا، حقیقت میں پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ جنم دیا، لیکن وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی، گاؤں کا سارا پانی خود پی لیتی تھی، ان کی اونٹنیاں بھوکی ہو جاتی تھی۔ تو چلو ایسا ہوا کہ ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن ان کے جو کیٹلز ہیں، اینیملز ہیں، جانور ہیں، وہ پانی پئیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، لا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ کہا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے کچھ بھی نہیں کرنا، اسے قتل نہیں کرنا، ذبح نہیں کرنا۔ لیکن ذبح ایک آدمی نے کیا، فعقروها، ایک آدمی نے اسے ذبح کیا اور اللہ نے ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ذبح کرنے والے کتنے تھے؟ ایک ہی آدمی تھے یا دو آدمی تھے، لیکن ساری قوم اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اگر درگاہوں پر، قبروں پر جانے والے 2-3 آدمی ہیں،
اگر عذاب آتا ہے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کا عذاب صرف ایک دو آدمی پر چن کر نہیں آتا ہے۔ تو جو لوگ موحد ہیں ہو سکتا ہے اللہ ان کو بچا لے، لیکن جو لوگ خاموش ہیں وہ بھی اس عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اپنے خاندان کے مشرکوں کو روکیں، اپنے خاندان کے قبر پرستوں کو روکیں، ان کو موحد بنائیں، توحید پرست بنائیں۔ یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے۔ نہیں بنتے ہیں موحد تو آپ کٹ آف کر لیجئے، بولے کہ آپ کا راستہ دور ہے، الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں الولا والبرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات جس انہوں نے کہا، ولا تسرقی، تم چوری نہ کرنا، ولا تزنی، تم زنا نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، ولا تقتلی ولدکی، اپنے بیٹوں کو قتل نہ کرنا۔ ماں اپنے بیٹوں کو کیسا قتل کرتی ہے؟ وہ زمانے میں ایسی ہوتا تھا کہ بیٹی اگر پیدا ہو جاتی تو باپ لے جا کے زندہ قبر میں کھود کر دفن کر دیتا تھا کہ بیٹی بڑی ہوگی، شادی کرنا پڑے گا، اس کے ساس کے گھر والوں سے ذلت برداشت کرنی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ بچپن ہی میں اسے زندہ گاڑ دیا جائے۔ ایسے ہی ہوتا تھا۔ ولا تقتلی ولدکی ولا تأتی ببہتان تفترینہ بین ایدیک وارجلک، بین یدیک ورجلک ورجلیک، ولا تأتی ببہتان تفترینہ بین یدیک ورجلیک، کہا کہ تم ایسا کوئی بہتان، غلط الزام اپنے طرف سے گھڑ کر نہ بناؤ، کسی پر بہتان لگا دو جیسے لوگ بناتے ہیں، انہوں ایسا کرے، ان کے بارے میں ایسا معلوم، کیا بھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن سارے باتیں بولیں گے۔ بولا کہ ایسی باتیں سارے مت بولو۔ اور اس کے بعد کہا ولا تنوحی، اور تم نوحہ نہ کرو، کسی کے مرنے کے بعد بال کھینچ لینا، گریبان پھاڑ دینا، چیخ کر رونا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ابھی بھی اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کرنے والے وہ اس کا جنازہ قبر میں دفن کرنے والے مل جاتے ہیں۔ ہم لوگ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، دوڑ کر قبر میں اتر جاتے ہیں، جنازہ اٹھا لیتے ہیں، نہلا دیتے ہیں اور سارے کام کر لیتے ہیں۔ جبکہ آپ غیر مسلموں میں دیکھیں گے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جو جنازہ ان کا جاتا ہے تو شیطانی حرکتوں سے، ناچ سے، دھوم سے، ڈھول سے، تاشوں سے جاتا ہے۔ ناچنے والے کو شراب پلا کر نچایا جاتا ہے، وہ بیچارہ غریب معلوم نہیں کیوں ناچتا ہے، صرف پیسوں کے لیے ناچتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے ہم کو ایسا صاف ستھرا دین دیا ہے جن کے بارے میں کہا کہ آپ کسی کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک قیرات آپ کو ثواب ہے، دفنانے تک رہتے ہیں تو 2 قیرات ثواب ہے۔ بولا کہ ایک قیرات کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے کسی کی جنازے میں آپ جاتے ہیں۔ تدفین تک رہتے ہیں تو قیراتان، 2 قیرات آپ کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تنوحی ولا تبرجی تبرج الجاہلیۃ الاولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ اور تم بے حیائی کے ساتھ اپنے گھر سے نہ نکلو، جیسے جاہلیت کے زمانے میں نکلتے ہیں کہ بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ اپنے گھر سے نہ نکلو، جیسے جاہلیت کے زمانے میں نکلتے ہیں۔ بغیر پردے کے، باحجاب ہو کر نہ نکلو، اس لیے کہ جاہلیت کا زمانے میں ہوتا تھا، عورت بغیر پردے کے نکلتی تھی۔ یہ ساری باتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے وقت اس بات کا یہ کرتے تھے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ آج کے دور میں بھی ان چیزوں سے اپنے خواتین کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔